بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعمل سوءا یجز بہ۔ گناہ کے کچھ اپنے اثرات ہوتے ہیں، چاہے جتنا کامیابی سے گناہ کرے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں، دنیا میں نہیں، گناہ اس کے اختیار میں ہے تو بھی اس کی سزا اللہ رب العزت اسے دیں گے۔ گناہوں کے اثرات یعنی دنیا میں رہ کر کے ہم اور آپ جو گناہ کا کام کرتے ہیں اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ لیکن ایسے اثرات ہیں جو واضح نظر آتے ہیں اور کچھ گناہ کے اثرات ہم کو نظر نہیں آتے ہیں۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ آدمی علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم نافع وہ علم ہے جس علم سے انسان کو فائدہ پہنچے، اور جس علم سے انسان کو فائدہ نہیں پہنچے تو اس کو ہم جانکاری بولیں گے۔ مثال کے طور پر سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا ہے اور اس کے ڈبے پر واضح الفاظ میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ سگریٹ پینا زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی آدمی اس کو اپنے سر کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے بھی سگریٹ کا استعمال کرتا ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ ہماری زندگی اس سے خطرے میں پڑ جائے گی، ہمیں بیماری لاحق ہو جائے گی اور موت جلدی واقع ہو جائے گی، کسی مہلک بیماری میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اس سگریٹ کا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ علم نہیں ہے بلکہ اس کو اس کی جانکاری ہے۔ یہ علم اس کو فائدہ نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے، صرف جانکاری حاصل ہوئی ہے کہ سگریٹ کے ڈبے پہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے معلومات۔ معلومات تو ہر بندے کو ہوتی ہے کہ فلاں چیز نقصان دہ ہے اور فلاں چیز فائدہ مند ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ مثال کے طور پر برادران وطن میں سے جو ایمان والے نہیں ہیں، پادری ہیں، مندر کے پجاری ہیں، پنڈت ہیں، اس کو معلوم ہے دین اسلام کے بارے میں، وہ جانکاری رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں اچھی واقفیت رکھتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی وہ کر لیتا ہے، اس کو واضح الفاظ میں سمجھ بھی لیتا ہے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے محروم رہتا ہے۔ تو وہ اس کو علم نہیں ہے، علم نافع سے وہ محروم ہے، اور اس کو ایک معلومات ہے کہ ہاں دین اسلام یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے۔ شراب اسلام میں حرام ہے، اور حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، کہ تمام گناہوں کا یہ جڑ ہے۔ یہ ایک پادری کو بھی معلوم ہے، مندر کے پجاری کو بھی معلوم ہے، پنڈت کو بھی معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ علم نافع سے محرومی کی علامت ہے۔ وہ ایک اس کو معلومات کے حد تک جانکاری ہے علم دین شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، لیکن وہ اسلام سے محروم ہے، کلمہ پڑھنے سے وہ محروم ہے۔
تو اسلام کی حقانیت سے وہ واقف ہے معلومات کی حد تک، لیکن علم نافع سے وہ محروم ہے، ایسا علم جو اس کو نفع دے۔ نفع اسی وقت دے گا کہ وہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد گناہوں سے بچے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بن جائے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ علم نافع اس کے پاس ہے، نفع دینے والا علم ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے غیر مہذب ہو گئے ہیں، علم حاصل کر چکے ہیں، اچھی یونیورسٹیوں سے علم حاصل کر چکے ہیں، اچھی ڈگریاں ہمارے بچے اور بچیوں کے پاس ہے، لیکن اس کے اندر تہذیب نہیں ہے، اسلام کی حقانیت کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے، اچھائی اور برائی میں اس کے اندر تمیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ راہ راست سے بھٹک رہے ہیں ہمارے بچے۔ اور اللہ کی پناہ آج یہ نوبت آ گئی ہے ہمارے قوم کی بیٹیوں کے اندر کہ وہ غیر مسلم لڑکوں سے عشق لڑانا شروع کر دی ہے، محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، وہ مستقبل کو بھول جاتی ہے اور یہ نہیں دیکھ پاتی ہے کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سب کم علمی کی وجہ سے ہے، علم نافع کی محرومی کی وجہ سے ہے، ہمارے تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دی ہوگی، دیتے ہیں اور علم دین سے واقفیت کراتے ہیں، اللہ اور رسول کی پہچان کراتے ہیں، اچھائی اور برائی میں اس کے اندر تمیز پیدا کرتے ہیں، تو ہماری قوم کی بہو بیٹیاں، بچیاں وہ اس جو جال کا جو شکار ہو رہی ہیں وہ اس سے کسی حد تک بچ سکتی ہے۔ تو ہماری بیٹیوں کے اندر جو آج یہ فحاشی اور عریانیت آ گئی ہے کہ غیر مسلم لڑکوں سے محبت اور عشق لڑاتی ہے اور وہ اپنے جال میں پھنسا کر اس کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ ایک تو اس کی قوم میں عزت نہیں رہ پاتی ہے، اپنے خاندان والوں کی عزت مٹی میں ملا دیتی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ایمان جیسی دولت سے وہ محروم ہو جاتی ہے، اور یہ ایک سازش ہے، اور ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سازش سے آگاہ کرائیں اور اس کی برائی سے اس کی برائی اس کو بتلائیں کہ اگر ہم غیر مسلم لڑکوں سے محبت کرتے ہیں، ایک تو ویسے ہی کسی سے محبت کرنا یہ معیوب بات ہے، ماں باپ سے محبت ہماری اولاد کیوں نہیں کرتی ہے؟ ماں باپ سے محبت کرے۔ ماں باپ کو اگر ہم محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہماری اولاد دیکھتی ہے، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا، لیکن ہماری اولاد غیر لڑکوں سے عشق لڑاتی ہے، محبت کرتی ہے، وہ تو کسی حد تک چل سکتا ہے کہ اپنی قوم کے بیٹوں سے عشق کرتی ہے، محبت کرتی ہے، لیکن اللہ کی پناہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ غیر مسلم لڑکوں سے عشق لڑاتی ہے، اور اس عشق اور محبت کے چکر میں ماں باپ کو بھول جاتی ہے، اپنے اللہ اور رسول کو بھول جاتی ہے، اپنے ایمان کو بھول جاتی ہے، اور دنیا آخرت دنیا میں بھی وہ ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور آخرت کا تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ایسی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔